السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے بخیر سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی غلامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی خبر رہے گی، جو کہ خبر یہ بہت اچھی ہے مسلمانوں کے لیے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے بابری مسجد کا نام سن کر۔ یہ نام ہی ایک ایسا نام ہے جو یہ نام سنتے ہی ہمارے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں۔ جو ہماری بابری مسجد کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، جو ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا، لیکن اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، اور نئے ماننے والے بھی جانتے ہیں یہ چیز کو، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا بھی ملتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ بہرکیف جو جگہ دی گئی تھی، حالانکہ جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ مان لینے کی وجہ سے وہاں پہ کام چالو ہوا، ایک خوبصورت سی مسجد بن کر اب بالکل تیار ہو چکی ہے، جہاں پہ ڈیکوریشن کا کام چل رہا، لائٹنگ کا کام چل رہا، پلمبنگ کا کام چل رہا، گلاس کا کام چل رہا، صاف صفائی کا کام چل رہا، اور کام بھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، اتنی سپیڈ اور اتنی تیزی میں ہو رہا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ بابری مسجد تھی پہلے، جہاں پہ شہید کی گئی، جو جگہ پر بابری مسجد کے جو چیز بنائی گئی بول کے جو بولتے تھے، یقین مانیے بابری مسجد سے 2 کلومیٹر دور پہ بنائی گئی جو چیز بھی ہے، وہ جو چیز بھی بنائی گئی، بابری مسجد کو شہید بھلا کیا گیا، لیکن وہ زمین کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے یہ لوگ، یہ جبکہ آج اس کے پختہ نشانات معلوم ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ چھپا رہے ہیں، ان کی بے عزتی ہوتی بول کر، ان کی بے عزتی ہوتی بول کر یہ چیز کو دبا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے آپ لوگ اب جانو، اور آپ لوگوں کو خلاصہ بھی کروں گا میں۔ حالانکہ اس بابری مسجد کے اوپر انہوں نے ایک گندی سازش رچی تھی، کھدوایا تھا اس کو، اس کے بعد پانی کی جگہ پہ جو ہے سو وہاں پہ سانپاں، بچھواں، کیڑے گندے گندے نکلتے گئے، اور اس کو ہر طریقے سے سوامیوں کو بلایا گیا، گندگی مچائی گئی، لیکن ہوا کچھ نہیں، لگا ٹھینگا ہاتھ میں۔ اس کے بعد تنگ آ کر وہاں سے یہ لوگ وہ جگہ چھوڑ کر 2 کلومیٹر دور جا کے اپنا کام کر دیا، لیکن یہ انبھکتوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا، پتہ بھی نہیں، کیونکہ یہ چیز جاننا بھی نہیں چاہتے وہ لوگ۔ جو چیز ان کو بنائی گئی بس اس میں خوش ہیں، ان کی ضد پوری ہو گئی، جو بابری مسجد کے ساتھ جو کرنا تھا کر دیے، اور بابری مسجد کی جگہ پہ یہ چیز تیار کر لیے، ان لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز چلی ہے، لیکن یہ حقیقت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی اب جان چکے ہیں۔ بہرحال وہ جگہ ویسے ہی محفوظ ہے، اس کے 2-2.5 کلومیٹر کے بعد وہ چھوڑ کر یہ تیار کی گئی ہے، جو بھی نام دیتے ہیں آپ لوگ، وہ چیز تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو زمین جو دیے تھے 13 ایکڑ کی، حالانکہ پہلے تو بتائے تھے کہ 5 ایکڑ دیں گے، سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا، اس کے بعد وہ کسی طریقے سے 13 ایکڑ تک بات ہوئی، 13 ایکڑ تک وہ زمین بھی دی گئی۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس کے اوپر کام جس طریقے سے چلا، وہ اوپننگ جس وقت بنانے کی شروعات کرنے گئے، امام الکعبہ کو بلایا گیا، انہوں نے نماز پڑھا کر وہاں پہ کام سٹارٹ کیا گیا، جو کہ تقریباً دلی سے، یو پی سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے کافی لوگ، تقریباً 23-24 ہزار لوگ جمع ہوئے،
اور اتنی پیاری مسجد بنی ہے، اتنے بڑے استراحہ جسے کہا جاتا ہے، جو رہنے کے لیے جو وزٹرز آئیں گے وزٹس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ان کو رہنے، جتنے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ لوگوں کو رہنے کا، کھانے کا، ہر وہ چیز کا بندوبست ہوگا. زبردست اے سی رومز رہیں گے اور لائبریری رہے گی جہاں پہ تاریخ کی، جہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ملتے وہ بکس دستیاب ہیں، وہاں پر ہر چیز ملے گی اور دیکھنے لائق ہوگا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ آپ لوگوں کی خود دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. بہرحال یہ آپ لوگوں کو میسج دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم غلط فہمی میں یہاں تک کہ ہم بھی تھے کہ ہماری بابری مسجد کو جہاں پہ شہید کیا گیا وہ زمین کے اوپر کچھ یہ لوگ بنائے ہیں، کیونکہ جو طریقے سے جو تیاری کر رہے تھے وہ لوگ، جو کام چل رہا تھا، جو کھودم کھادی چل رہی تھی، اس سے تو وہی اندازہ لگا. لیکن یہ لوگ ہتھیار ڈال دیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی ٹائٹائی فیش ہو گئی اور ان کو اتنی بڑی بے عزتی ملی. یہ چیز ہم کو علم نہیں تھا، یہ چیز ہم کو معلوم نہیں تھی، لیکن جیسے ہی معلوم ہوئی آپ لوگوں کو بتانا، آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا تو ہمارا اولاً فرض بن جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ خبر بہت بڑی ہے، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ خبر بہت بڑی ہے. تو ماشاءاللہ ان کو یہ چیز کا پتہ چل گیا، یہ چیز کا احساس ہو گیا کہ انہوں لاکھ گند مچا لے، لاکھ کوشش کر لے، حاصل ان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تو اس لائق کے ہیں انہوں، نہ اس برابر کے ہیں. سمجھے؟ ان کی یہ نصیب میں رسوا ہونا، ذلیل ہونا، بے عزت ہونا تھا، ہوا. اور یہ جب سے یہ کرے ہیں دیش کے حالات سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں. ہمارے دیش کی اکنامی، دیش کی مہنگائی، دیش کی بے روزگاری، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لعنت بھیجتے ہیں کسی کے اوپر تو ایسے ہی بھیجتے ہیں. بھلا یہ لوگ ایکسیپٹ نہ کریں، اس سے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن سچائی کا تو ہم کو علم ہے اچھی طرح، یہ چیز تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح. تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بھلا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ لوگ واقف بھی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا، یہ کہنا، یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ چیز اب منظر عام پہ آ چکی ہے، کیونکہ ہماری بابری مسجد کی جگہ محفوظ ہے. بھلا وہ ہماری بابری مسجد شہید تو برابر کرے ہیں یہ لوگ، لیکن الحمدللہ کسی کے اوقات نہیں ہے وہ جگہ پہ جانے کی، اپنے ناپاک قدم لے کے، ناپاک ارادے لے کے، گندی ذہنیت، گندی سوچ لے کے، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو اب ہم کو پتہ چل چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے، اور ان کی اتنی بڑی ہار ہے کہ ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اور ہم اس پاک پروردگار کا، اس رب العالمین کا، اس باسط، اس راشد، اس جبار، اس غفار، اس ستار، اس رحیم، اس کریم کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ تو نے پروردگار ہماری لاج رکھ لی، ہماری عزتوں کی لاج رکھ لی، اور ان کو یہ دکھا دیا کہ جو ہے سو انہوں کون سے کھیت کی مولی ہے اور ان کی اوقات کیا ہے، یہ بس دکھا دیا. یہ ایک ہماری بہت بڑی جیت ہے. اور الحمدللہ تیری پاک زمین الحمدللہ قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گی، تا قیامت تک رہے گی. یہ الگ بات ہے اجازت نہیں مل رہی ہے وہاں پہ، نہیں تو خالی وہی پاک زمین پہ ہی جا کے سجدے کرے جاتے ہیں، حی علی الصلاح کی گوش سنائی دے سکتی تھی، لیکن وہ چیز کی پابندی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فریادیں بھی پوری کریں گے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے،
اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.